علاج کروایا، علاج کر کر کے تھک گئی، لیکن کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا، بینائی واپس نہیں آئی۔ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، تہجد میں اپنے بیٹے کے بینائی کی واپسی کے لیے اللہ سے التجا کرتی رہی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے کرم فرمایا۔ ایک رات حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ رات میں سوتی ہیں تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سرکار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد بشارت دی کہ جاؤ، اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ صبح اٹھتی ہیں، حضرت سیدنا امام بخاری کو آواز دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ جب امام بخاری اس صبح اٹھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں کا جلوہ کرتے ہیں اور مکمل ان کے آنکھ میں بینائی آ چکی ہوتی ہے۔ بہت خوش رہی اور پھر اپنے بیٹے کو تعلیم و تعلم کے لیے آمادہ کیا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تعلیم کا آغاز کرتے ہوئے لگ بھگ آپ نے جب 10 سال کی عمر گزاری تو 10 سال کی عمر میں آپ بہت سارے حدیثوں اور حدیث کے اصولوں کو آپ نے محفوظ کر لیا۔ 10 سال کی عمر میں امام داخلی کے حضور حاضر ہوئے اصول حدیث کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، تو حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں جو امام بخاری کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں امام داخلی کے درس حدیث میں آپ شامل تھے، ہماری پوری ایک جماعت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام داخلی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے ایک حدیث کی سند پیش کی اور فرمایا کہ ان سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، جیسے ہی یہ سند حدیث حضرت امام داخلی نے بیان فرمائی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، حضور ابراہیم سے ابو زبیر نامی کسی شخص کی سماع ثابت نہیں ہے۔ امام داخلی نے اپنی نگاہ اونچی کی اور امام بخاری کو اپنی نگاہوں میں لیا، اور ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے محدث جہاں ہزاروں طلبہ درس حدیث لے رہے ہوں، اس میں ایک بچے کا ایسا کہنا ضرور تیور بدلا۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور پہلے اس حدیث کا مسئلہ حل کر لیں، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ اپنے اصل کتاب میں دیکھ لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ محدثین کرام اپنا اصل مخطوطہ رکھتے تھے اور اس کا ایک مسودہ تیار کرتے تھے، مسودے سے درس حدیث دیتے تھے اور اصل کاپی محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری کی اس بات کو مناسب جانا، کہا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں دیکھ لینا چاہیے۔ آپ نے اصل نسخہ منگایا اور اصل نسخہ منگانے کے بعد جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ امام بخاری صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ امام بخاری صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، لیکن امتحان کے غرض سے پھر امام داخلی نے امام بخاری کو مخاطب کیا، کہا اچھا اگر ابراہیم سے ابو زبیر کی سماعت ثابت نہیں ہے تو تم ہی بتاؤ کون ہے اس جگہ پر۔ امام بخاری چہک کر ارشاد فرماتے ہیں، سرکار جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں اس کی سند یہ ہے، ان سفیان ان ابی زبیر نہیں ہے، ان زبیر ابن ابی ابراہیم۔ ماشاءاللہ، اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند حدیث پر نگاہ رکھتے تھے۔ امام داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خصوصی توجہ فرمائی اور آخری شابش شابش کا نعرہ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث اور حفظ حدیث کے لیے ہزارہ مقامات کا سفر فرمایا اور ہزارہ ذوات قدسیہ کو آپ نے اپنا استاد بنایا۔ امام بخاری کے جو اساتذہ حدیث ہیں ان کی تعداد 1000 تک پہنچتی ہے۔
یہی امام بخاری مختلف مقامات پر پہنچتے پہنچتے جب ایک بار بغداد شریف پہنچے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام بخاری کی آمد ہو رہی ہے، تو گلیاں سجائی گئیں، اعلانات ہوئے، خیمے لگائے گئے، گلیوں کو منور کیا گیا، اور امام بخاری کے درس حدیث کے لیے ایک جگہ کا تعین کی تعلیم کی گئی۔ اعلان ہو گیا، سب جمع ہو گئے وقت مقررہ پر، لیکن جو دوسرے محدثین تھے انہیں امتحان کی سوچی۔ انہوں نے کہا آج امام بخاری کا امتحان لیا جائے، تو 10 محدث تیار ہوئے اور 10 نے 10 حدیثیں بانٹ لی۔ 10 محدث تیار ہوئے بغداد میں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حصے میں 10 حدیثیں لے لی۔ لیکن اس نے کیا کیا، جو حدیث کی سند تھی، ایک حدیث کی سند کو دوسرے میں ملا دیا، دوسرے کی تیسرے میں ملا دیا، تیسرے کی چوتھے میں ملا دیا، اس طرح سے خود بد کر دیا۔ اور کرنے کے بعد میں کہا جب امام بخاری آئیں تو ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو اور حدیث بیان کرے، ان کے بارے میں معلومات لے، پھر دوسرا کھڑا ہو اپنی 10 حدیثیں بیان کرے اور معلومات لے، پھر تیسرا کھڑا ہو، اس طرح سے ایک کے بعد دیگرے 10 آدمی کھڑے ہوں اور اپنے 10 وہ حدیثیں نقل کریں جس میں سندوں کی الٹ پھیر کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ سب لوگ آئے، اور آنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کرنا شروع کیا، اور ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی 10 حدیثوں میں سے حدیث کو پڑھا اور سند دوسری بیان کی، اور امام بخاری سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ امام بخاری نے فرمایا اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے ایسے ہی اپنی سند ملائی ہوئی دوسری حدیث پڑھا، امام بخاری کہتے رہے لا عالم، تیسری پڑھی کہا لا عالم، چوتھی پڑھی لا عالم، یہاں تک کہ 10 حدیثیں پڑھ گئے پہلے صاحب، سب کے جواب میں رہا لا عالم لا عالم لا عالم لا عالم۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی 10 حدیثیں پڑھی، امام بخاری فرماتے رہے لا عالم۔ تیسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی حدیثیں بیان کی سندوں کے الٹ پھیر کے ساتھ، امام بخاری فرماتے رہے لا عالم۔ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 10 نے 10 حدیث پڑھی اپنی ملائی ہوئی سند کے ساتھ، اور سب کے بارے میں امام بخاری فرماتے رہے لا عالم لا عالم لا عالم۔ یہ محدثین تو سمجھ گئے، لیکن جو عوام تھی، عوام گھبرا گئی، یہ کتنے بڑے محدث ہیں، ان کا بڑا چرچا سناتا ہے، ان کو تو ایک بھی حدیث کا علم نہیں ہے۔ لیکن پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور کہا تم میں کا وہ شخص جو پہلے کھڑا ہوا ہے 10 حدیثیں بیان کیا، وہ کھڑا ہو جائے۔ پہلے کو کھڑا کیا، آپ نے فرمایا سنیے، آپ نے پہلی حدیث اس سند کے ساتھ بیان کی ہے، اس کی یہ سند نہیں ہے، بلکہ میں بیان کرتا ہوں اس کی یہ سند ہے۔ پھر دوسری حدیث بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا دوسری حدیث کی سند میں آپ نے یہ سند پڑھی ہے، وہ سند نہیں ہے، یہ سند سن لیجئے۔ پھر تیسری سنایا، کہا یہ سند نہیں ہے، یہ ہے۔ اس طرح سے ہر ایک کو کھڑے کرتے رہے، اور سب کی 100 گڑھی ہوئی سندوں کو یا ادھر ادھر کی ہوئی سندوں کو آپ نے اسے بھی سنایا، اور جو اصل سند تھی امام بخاری نے اسے بھی سنا دیا۔ یہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ جہاں آپ کا حافظہ مضبوط تھا، وہیں آپ عمل و کردار کے اعتبار سے بھی بڑی پاکیزہ شخصیت کے حامل تھے۔ ایک آخری بات آپ کی ذات سے متعلق نقل کر دوں، جو ہمارے اور آپ سب کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، عوام کے لیے بھی نصیحت ہے، طلبہ کے لیے، علماء، معلمین، معلمات، سب کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دریائی سفر میں تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جھولے میں کچھ درہم تھے۔ پتہ نہیں کیا سوچی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس درہم کی تھیلی کو نکال کر اپنے درہم کو الٹ پلٹ کرنے لگے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا،
اس کے طبیعت میں لالچ آئی اور وہ اندازے میں بڑا ماہر تھا. اس نے اندازہ کر لیا کہ امام بخاری کے اس تھیلی میں، جبکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ امام بخاری ہے، جان لیا اس گننے والے کے تھیلی میں اتنے درہم ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے درہم گن لیے. گننے کے بعد میں اسے پھر اپنی جھولی میں ڈال دیا. کچھ وقفہ گزرا، اس کے بعد میں یہ شخص رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا. ہائے میری تھیلی، ہائے میری تھیلی، ہائے میری تھیلی. لوگوں نے کہا کیا بات ہوا؟ کہا میری تھیلی ہے اور میرے تھیلی میں اتنے درہم تھے وہ مجھ سے کھو گئے. لوگوں نے کہا تلاشی کی جائے، جس کے پاس اتنے درہم نکلیں گے وہ معتوب ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ یہ جس تھیلی کا نام لے رہا ہے، جتنے درہم کا نام لے رہا ہے، یقیناً اتنے درہم میری تھیلی میں موجود ہے. حالانکہ یہ اس کی تھیلی نہیں ہے، مگر پھر بھی ایسا بول رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال احتیاط کے ساتھ اس تھیلی کو دریا میں ڈال دیا. اور پھر جب تلاشی لی گئی تو امام بخاری کے پاس وہ تھیلی نکلی نہیں. آپ محفوظ ہو گئے اور آئی گئی بات ختم ہو گئی. پھر کچھ لمحہ، کچھ وقفہ گزرنے کے بعد وہ شخص جس کے دل میں لالچ آئی تھی، امام بخاری کی درہم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس ہیلے سے، اس بہانے سے آیا امام بخاری کی بارگاہ میں بیٹھا. بغل میں بیٹھ کر کہا حضور آپ یہ بتائیں، ابھی اس سے پہلے آپ جو تھیلی گن رہے تھے جس میں درہم تھے، وہ تھیلی آپ نے کیا کی؟ امام بخاری فرماتے ہیں وہ تھیلی میں نے دریا میں ڈال دی. تو فرمایا، اس نے عرض کیا کہ آپ کی وہ تھیلی تھی تو آپ نے اسے دریا میں کیوں ڈال دیا؟ آپ فرماتے ہیں چونکہ تو نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اس تھیلی میں اتنے درہم ہیں تو یقیناً میری اس تھیلی میں اتنے درہم تھے، مگر وہ میرے تھے، تیرے نہیں تھے. لیکن جب تلاشی لی جاتی تو اتنے درہم والی تھیلی میرے پاس نکلتی. تو سن، میں نبی کے ارشاد کا مبلغ ہوں، نبی کے ارشاد کو آگے بڑھانے والا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کل جب مجھ بخاری کی تاریخ لکھی جائے تو یہ بھی بات کہی جائے کہ ہاں ایک شخص نے کشتی میں اتنے درہم ایک تھیلی میں ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے گم ہونے کا، اور وہ تھیلی امام بخاری کے تھیلے سے نکلی تھی. میں الزام لے کر نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے وہ تھیلی ڈال دیا ہے دریا میں. حضرات، اس قدر احتیاط کے ساتھ کہ مجھے کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے متہم نہ کر سکے، تہمت کا شبہ شائبہ تک نہ میرے وجود سے جڑنے پائے، اس احتیاط سے امام بخاری نے زندگی گزاری ہے. انہی کی لکھی ہوئی کتاب یہ بخاری شریف ہے، جس کا پورا نام میں نے بیان کر دیا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامہ و سننہ. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تمام تر برکتوں کے ساتھ ساتھ امام بخاری کے بے شمار فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اب جو بچیاں ختم بخاری کا فیض حاصل کرنا چاہ رہی ہیں وہ اپنی کتابیں کھول لیں، اور کوئی ایک بچی بخاری شریف کی آخری حدیث کی عبارت پڑھ دے. بچیاں آگے آ جائیں جو ختم بخاری میں شامل ہیں، وہ آخری حدیث کی عبارت پڑھ دیں.